الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، بات چل رہی تھی کہ جہاد نفس جو سب سے بڑا جہاد ہے، جیسے کہ حدیث میں نے پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ. سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس اور اپنے خواہشات سے جہاد کر کے اپنے نفس اور اپنے مزاج کو شریعت کا پابند بنا لے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو یہ جہاد نفس جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، اس کے 4 مراتب ہیں. جب 4 درجات اور 4 مراتب یہ ہم پورا کر لیں گے تو واقعی یہ بہت بڑا جہاد ہوگا اور ہماری کامیابی ضرور حاصل ہوگی. نمبر 1، پہلا مرتبہ کیا ہے کہ ان یجاہدھا علی تعلم الہدی و دین الحق. جو دین و شریعت لے کر کے، اسلام لے کر کے، احکام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس کو سیکھا جائے اور اس کے سیکھنے میں، اس کے حاصل کرنے میں، اس کے پڑھنے پڑھانے میں جتنی بھی مشقتیں آئیں اس پر وہ صبر سے کام کرے. اور نفس جو مخالفت کرتا ہے، یعنی کبھی نفس امارہ یا شیطان نفس میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی یہ علم حاصل کر کے ملے گا کیا، تمہیں کیا کرو گے، یا دنیا کی لالچ دلا دیتا ہے. تو ایسے تمام مواقع پر انسان صبر کرے اور اپنے نفس سے جہاد کر کے نفس کو دین سیکھنے پر آمادہ کرے. اسی طرح سے کبھی کچھ دوست احباب ہوتے ہیں جو نفس کے ساتھ ساتھ وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور یہ بھائی کیا کرو گے پڑھ کر کے، کیا تمہاری ہی ذمہ داری ہے دین سیکھنے سکھانے کے، بہت سارے لوگ ہیں، اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے نفس انسان کو دین سیکھنے سے روکنا چاہتا ہے. تو ایسے مواقع پر انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، نفس کی مخالفت کرے اور دین سیکھنے پر وہ ڈٹا رہے. اس کو کہا جاتا ہے جہاد نفس، اور یہ پہلا مرتبہ ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی دین سیکھنے میں بڑی مشقتیں، بڑی تکالیف ہوتی ہیں، بھوک کی، پیاس کی، سفر کی، سردی گرمی کی، کبھی پیسہ کی قلت، بڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو ان مشکلات پر صبر و ضبط سے کام لے، ہمت کرے اور تعلیم لینے، سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے کا سلسلہ باقی رکھے. اس کو کہا جاتا ہے جہاد نفس کا پہلا مرتبہ. یعنی القرآن و حدیث کا سیکھنا، شریعت کا سیکھنا، اس کے سیکھنے میں کتنی بھی مشقتیں، مالی، بدنی، جسمانی، روحانی، جتنی بھی تکلیفیں آئے، ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کرے، صبر و ضبط سے کام لے کر کے دین سیکھتا رہے، اپنی تعلیم منقطع نہ کرے، تعلیم نہ چھوڑے، بھاگے نہیں، تعلیم مکمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ جہاد کا پہلا درجہ ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جب تک واپس نہ آ جائے تب تک وہ جہاد فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب پاتا ہے. نمبر 2، یعنی دوسرا مرتبہ جہاد بن نفس کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد اپنے نفس سے جہاد کرے
اور اپنے سیکھے ہوئے علم پر کتاب و سنت جو سیکھا اس پر عمل کرے۔ عمل کرنے کے لیے انسان جب تیار ہوتا ہے تو 3 قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں، 3 جانب سے۔ علم حاصل تو کر لیا، جب پڑھنے کی باری عمل کرنے کی تو 3 قسم کو رکاوٹ آتی ہے، 3 طرف سے۔ نمبر 1، انسان کا اپنا نفس امارہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ، انسان کو نفس امارہ کی صفت ہے، وہ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کا نفس امارہ جو ہے وہ تو ہمیشہ لوگوں کو گناہوں اور برائیوں ہی کا حکم دیتا ہے۔ تو انسان پڑھ لینے کے بعد کبھی اس کا نفس امارہ عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ علم ہے لیکن اپنے علم پر عمل نہ کر پائے، عمل نہیں کرتا، اور ایسے بہت سارے لوگوں کو ایسے ملیں گے جن کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں، ساری کوتاہی جو ہے عمل کی ہے۔ نفس امارہ ان پر غالب آ گیا، بلکہ بسا اوقات نبی کی سنت اور اسلامی شناخت بھی اپنی ختم کر دیتا ہے، اور یہ فخر کرتا ہے کہ ہاں بات آتی تو اپنے آپ کو عالم بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ بدترین انسان ہے کہ جو اپنے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم کے مطابق عمل نہ کریں۔ قرآن پاک میں 2-3 مقام پر بڑی عجیب سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو علم کے بعد عمل نہ کریں ان کی بڑی عجیب غریب سے مثالیں بیان کی ہیں، جس میں ان کی بڑی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ نمبر 1 سورۃ الجمعہ کی آیت، رب العالمین فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا علم دیا گیا، تورات پر ایمان لائے، تورات پڑھی، سیکھا، لیکن اس پر عمل نہ کیا۔ سیکھا، علم حاصل کیا، لیکن اس پر عمل نہ کیا، تو اللہ فرماتے یہ لوگ جو تورات کا علم رکھتے ہیں لیکن پھر عمل نہیں کرتے، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو ان علماء کی مثال ایسی ہے جنہوں نے علم حاصل کیا عمل نہیں کیا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں۔ اللہ اکبر، ہزاروں تفسیریں، ہزاروں حدیث کی کتابیں گدھے پر لاد دو، گدھے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پیٹھ پر سیمنٹ اور تابوت لدا ہوا ہے یا قرآن حدیث تفسیر اور حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ فرماتا بئس مثل، بدترین مثال ہے یہ ان لوگوں کی جو علم کے بعد اپنے علم پر عمل نہ کریں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ دوسری مثال سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے دی۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت، اے نبی ان لوگوں کو اس شخص کا قصہ سنا دیں جس کو میں نے علم دیا تھا۔ ہمیں نے علم تو دیا، علم حاصل کرنا چاہا، ہم نے توفیق دی، علم حاصل کیا، میں نے علم عالم بنا بھی دیا، لیکن فانسلخ منھا، لیکن وہ اپنے علم سے دور ہو گیا، بالکل عمل کرتا ہی نہیں۔ جس طرح سے سانپ اپنی چمڑی بدلتا ہے تو چمڑی رہ جاتی ہے، سانپ نکل جاتا ہے، ایسے وہ انسان ہو گیا جس کو میں نے علم دیا لیکن علم کا کوئی اثر اس کے اپنے گفتار میں، کردار میں عمل نہیں، بالکل علم سے بالکل نکل گیا ہو۔ اللہ فرماتے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی ہے۔ اللہ اکبر، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ علم دے اور پھر اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے، علم پر عمل نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گدھے اور کتے کے درجے میں رکھتے ہیں۔ کوتاہی صرف اس نے یہ کی ہے کہ وہ عمل نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں یہ 2 مثالیں، اس کے علاوہ اور کئی مقامات پر اللہ نے ایسے لوگوں کی بڑی مذمت بیان کی ہے۔
ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ علم آ جانے کے بعد علم پر عمل کرے. علم سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل میں آئے. اگر عمل میں نہ آئے تو حقیقت میں وہ علم نہیں ہوتا. اسی لیے نبی علیہ السلام پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. 4 چیزیں تھیں صحیح مسلم کی حدیث جن سے نبی علیہ السلام بہت پابندی سے پناہ مانگتے تھے. فرماتے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. اے اللہ اعوذ بک من ہؤلاء الاربع. اللہ 4 چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. نمبر 1 ایسا دل جس میں آپ کا ڈر نہ ہو. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. ایسا دل جس میں آپ کا خوف ڈر نہ ہو, خشوع نہ ہو. نمبر 2 ومن دعاء لا یسمع. ایسی دعا سے جو آپ کے ہاں قبول نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کا ادعونی استجب لکم, میرے بندو دعا کرو, ہم دعا قبول کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب کوئی بڑا بدبخت ہے. دعا تو کر رہا ہے لیکن دعاؤں کی شرائط نہیں پوری کر رہا ہے. دعا کے لیے اخلاص ضروری ہے, تقوی ضروری ہے, اور اسی طرح سے دعا کے لیے انسان ضروری ہے کہ حرام چیزوں کی دعا نہ مانگے, برائیوں کی دعا نہ مانگے. بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ دعا تو کر رہا ہے, ممکن ہے حرام کام, حرام غذا, اس کی برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا ہے. تو ایسی دعا قبول دعا سے اللہ پناہ مانگتے ہیں جو تیرے ہاں قبول نہ کی جائے. نمبر 3 وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ. اللہ ایسے نفس سے پناہ مانگتے جو کبھی آسودہ نہ ہو. کتنا بھی دے دے لیکن اس کو آسودہ ہوتا ہے نہیں, جتنا ملتا اتنا ہی اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے. تو ایسا نفس انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اس کی حرص کبھی پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ مر جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ اس کو غافل کر دیا, غفلت میں رہا, مال و دولت کے بڑھانے میں, یہاں تک کہ موت آ گئی. اسی طرح سے نمبر 4 وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. اے اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس علم سے فائدہ نہ پہنچے, نہ ہم اٹھائیں نہ کوئی ہمارے علم سے دوسرا فائدہ اٹھائے پہنچائیں. یہ بدترین عمل ہے. اسی لیے دعا یاد کریں اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع اللہم انی اعوذ بک من ہؤلاء الاربع. پھر قرآن پاک میں خاص طور سے ایسے لوگوں کی بڑی مذمت بیان کی جو علم سے لوگ علم رکھتے ہیں, علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, لیکن کبھی انسان خود عمل نہیں کرتا. سورہ صف کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایمان والو تم لوگوں کو کہتے ہو خود عمل کو نہیں کرتے. اللہ لما تقولون ما لا, لوگوں کا وہ باتیں کہہ رہے ہو جو خود تم عمل نہیں کر رہے ہو. ارے پہلے عمل تو کرو, صرف لوگوں کی فکر ہے, اپنی فکر نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ. اللہ تعالی کے نزدیک بہت بڑا جرم, بہت بڑا گناہ ہے کہ تم باتیں وہ کرو جو خود عمل نہیں کرتے. آج واللہ کبھی دیکھیں آج ہمارے ہاں جو مجلسیں ہوتی ہیں, جب آدمی بیٹھ جاتا ہے دوست احباب کے ساتھ, کتنے بڑے بڑے فتوے دیتا ہے, کتنے بڑے بڑے تبصرے کرتا ہے علماء پر, خطیبوں پر, اماموں پر, دینداروں پر, کتنے بڑے بڑے تبصرے کرتا ہے, کتنی بڑی بڑی باتیں تنقید کرتا ہے, لیکن صرف لوگوں کی تنقید کر رہا ہے, خود نہیں دیکھتا کہ ہم عمل کر رہے ہیں یا عمل نہیں کر رہے. کبر مقتا عند اللہ. اللہ تعالیٰ کا نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم ایسی باتیں کرو
جو خود عمل نہیں کرتے. تو ضروری ہے عمل کے میدان میں جب ہم آتے ہیں تو ہم علم کے مطابق عمل کریں، اپنے علم کے مطابق عمل کریں، اور عمل کرنے میں جتنی چیزیں بھی رکاوٹ ہو رہی ہیں ان سے جہاد کر کے عمل میں اپنے علم کو عمل میں لائیں. یہ جہاد کا دوسرا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہاد نفس کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.